اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على علي المرتضى وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى ومنار التقى وحبل المتين والصراط المستقيم سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من آل إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ. بارگاہ خدائے حسین سے طالب دعا ہوں کہ پروردگار عالم محمد وآل محمد کے صدقے میں آپ تمام دیکھنے والوں کے حاجات کو پروردگار پورا فرمائے. جتنے بھی مومنین اور مومنات بیمار ہیں جنہوں نے التماس دعا کی سفارش کی، پروردگار انہیں شفاء کامل و عاجلہ نصیب فرما. امام زمان ارواحنا لہ الفدہ کے ظہور میں تعجیل فرما. شب رحلت حضرت زینب سلام اللہ علیہا ثانی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، زینت نور چشم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، فخر عباس و حسن و حسین علیہم السلام، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، وہ بی بی کہ جن کو فاضلہ بھی کہا گیا، کاملہ بھی کہا گیا اور عالمہ غیر معلمہ بھی کہا گیا. دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں بروز محشر حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور ان کے بھائی امام حسین علیہ السلام اور ان کی ماں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا
اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائیں۔ قرآن میں پروردگار عالم کئی گھرانوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ کچھ ایسے گھرانے ہیں کہ جن کے مرد اور عورتوں کی خداوند متعال تعریف کرتا ہے اور انہیں آیت تطہیر میں انما یرید اللہ کہہ کر خطاب کرتا ہے۔ کچھ ایسے گھرانے ہیں کہ جن کے مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی اور ان کے اولادوں کو بھی خداوند متعال ان پر لعنت بھیجتا ہے، جس طرح کہ ابو لہب اور ابو جہل کا گھرانہ تھا۔ کچھ ایسے گھرانے ہیں کہ جن کے مرد حضرات ٹھیک اور ان کی عورتیں اچھی نہیں ہوتی، جس طرح کہ حضرت نوح علیہ نبی علیہ وسلم کا گھرانہ ہے کہ حضرت نوح خود نبی تھے، پروردگار عالم کی طرف سے ایک منصب ملا تھا، ایک مقام ملا تھا۔ دوسری طرف سے حضرت نوح کی اولاد جو ہے انہو لیس من اہلک کا خطاب ملتا ہے، اور اسی طرح حضرت نوح کی بیوی کی مذمت قرآن میں پروردگار عالم کرتا ہے۔ اور اسی طرح فرعون کا گھرانہ ہے کہ فرعون پر خداوند متعال فرعون کی مذمت کرتا ہے، اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی خداوند متعال تعریف کرتا ہے قرآن میں۔ لیکن ان تمام گھرانوں میں اہل بیت علیہم السلام کا گھرانہ جو ہے وہ گھرانہ تھا کہ خداوند متعال کہیں پر حل عطا کہہ کر خطاب کرتا ہے، کہیں پر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہہ کر خطاب کرتا ہے، کہیں پر قرآن پر جو ہے انفسنا کہہ کر جو ہے خطاب کرتا ہے کہ تم بھی اپنوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنوں کو لے کے آتے ہیں۔ تو اہل بیت علیہم السلام کا گھرانہ جو ہے وہ واحد گھرانہ ہے کہ خداوند متعال اس گھرانے کے مردوں کی بھی تعریف کرتا ہے، اس گھرانے کی عورتوں کی بھی تعریف پروردگار عالم کرتا ہے، بلکہ اس گھرانے کو پوری بشریت کے لیے پروردگار عالم نمونہ عمل قرار دیتا ہے، پوری بشریت کے لیے، پوری کائنات کے لیے تابع قیامت اہل بیت علیہم السلام کو آئیڈیل بناتا ہے پروردگار عالم۔ یہ مقدمہ گھرانوں کا جو مقدمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، یہ مقدمہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کہ جن کی مناسبت سے آج رات کی مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی تربیت ایک ایسے گھرانے میں تربیت ہوئی ہے کہ جس گھرانے میں حضرت زہرا جیسی ماں بھی ہے، ایسی ماں کہ جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایسے گھرانے میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی تربیت و پرورش ہوئی ہے کہ جس گھرانے میں حضرت زہرا جیسی ماں، وہ بیوی کہ جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے کہ فاطمہ میری ماں ہیں، ایسی آغوش میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی تربیت و پرورش ہوئی ہے۔ ایسے گھرانے میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی تربیت و پرورش ہوئی ہے کہ جس گھر میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسے باپ ہیں، وہ مولا کہ جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے تھے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا انت بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، ایسے باپ کی آغوش میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی تربیت ہوئی ہے کہ جس کے بارے میں رسول خدا فرماتے تھے کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ ایسے باپ کی آغوش میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی تربیت ہوئی ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جیسے بھائی ان کو ملے ہیں کہ جو سخی و سخاوت میں، جو کریم و کرامت میں بہت زیادہ مشہور تھے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ ایسے بھائی کے ساتھ جو ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی گزرتی ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، امام حسین علیہ السلام جیسے بھائی کے ساتھ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی بسر ہوتی ہے، زندگی گزرتی ہے۔ وہ بھائی کہ جس سے حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے شجاعت و شہادت کا درس لیا، معرفت کا درس لیا حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے۔
اسی طرح آگے اگر بڑھتے ہیں تو ابو الفضل العباس باوفا جیسے بھائی کے ساتھ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی گزری ہے۔ فخر محسوس کرتی تھی حضرت زینب سلام اللہ علیہا جب حسن و حسین اور ابو الفضل العباس علیہ السلام کی طرف دیکھتی تھی تو فخر محسوس کرتی تھی کہ اللہ نے مجھے حسن جیسا بھائی دیا ہے، اللہ نے مجھے امام حسین علیہ السلام جیسا بھائی دیا ہے، اور فخر کرتی تھی اور شکر ادا کرتی تھی کہ ابو الفضل العباس علمدار جیسے بھائی سے جو ہے پروردگار عالم نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو نوازا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی تربیت و پرورش ایسے گھرانے میں تربیت و پرورش ہوئی ہے کہ جس گھرانے میں زہرا جیسی ماں ہے، علی جیسے باپ ہے، حسن جیسے بھائی ہے، حسین جیسے بھائی ہے، اور ابو الفضل عباس علیہ السلام جیسے بھائی ہے۔ حضرات، آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی کو ہم جب اٹھا کر مطالعہ کرتے ہیں تو سن 41 ہجری سے لے کر سن 61 ہجری تک جو ہے، اس دوران حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی کے بارے میں جب ہم تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو سن 41 ہجری سے لے کے تاب واقع کربلا یعنی سن 61 ہجری تک جو ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی کے بارے میں مؤرخین نے کچھ خاص نہیں لکھا، ترحالانکہ یہ تاریخ کی سستی ہے۔ تاریخ کو اگر ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں، اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی جب ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہ رسول جو خاتم النبیین تھے، ان کے معاملے میں بھی جو ہے مؤرخین نے بہت ناانصافی کی ہے۔ اسی طرح جو ہے امام علی بن ابی طالب علیہ السلام اور اسی طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو صرف جو نور چشم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھی، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بارے میں مختلف تاریخیں ہیں، یعنی کوئی مستند تاریخ جو ہے کہ فلاں تاریخ جو ہے شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور اسی طرح جو ہے فلاں تاریخ، یعنی کئی تاریخوں کا جو ہے تاریخ میں نقل ہوا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح کے مؤرخین نے اتنی عظیم ہستیوں کی زندگی کے بارے میں جو ہے وہ ناانصافی کی ہے اور مختلف روایتیں ملتی ہے، اسی طرح حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی کو بھی جب ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو سن 41 ہجری سے لے کے تاب سن 61 ہجری واقع کربلا جو ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی کے بارے میں تاریخ میں جو ہے تقریباً کچھ بھی نہیں ملتا۔ اتنا صرف بتایا گیا ہے، اتنا مؤرخین جو ہے، اتنا علماء بیان کرتے ہیں کہ پنجتن کے سائے میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی تربیت و پرورش ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے واقع کربلا میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا جو ہے وہاں سے جو ہے مؤرخین جو ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں لکھنا شروع کرتے ہیں کہ کس طرح حضرت زینب سلام اللہ علیہا مختلف جگہوں پر، مختلف مقامات پر، مختلف منزلوں پر جو ہے خطبہ دیتی ہے۔ مؤرخین نے واقع کربلا سے حضرت زینب کے بارے میں لکھنا شروع کیا کہ حضرت زینب جو ہے کس لہجے میں خطاب کرتی تھی، کس لہجے میں جو ہے وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا جو ہے خطبہ پڑھتی تھی۔ اگر ہم حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی صفات اور القاب کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو جس طرح کے میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں ہی جو ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے اوصاف و القاب کے بارے میں کہا، اسی طرح جب ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں اوصاف و القاب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو تو مختلف القاب ہمیں مختلف صفات دیکھنے کو ملتے ہیں، جس طرح کے بی بی کو فہیمہ بھی کہتے تھے، بی بی کو فاضلہ بھی کہتے تھے، بی بی کو کاملہ بھی کہتے تھے، بی بی کو عالمہ غیر معلمہ بھی کہتے تھے، اور بی بی حضرت زینب کو عقیلہ بنی ہاشم بھی کہتے تھے۔ ان تمام اوصاف میں سے، ان تمام القاب میں سے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو جو سب سے مشہور لقب و صفت جو ہے، جو مشہور لقب ملا ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو، وہ ہے عقیلہ بنی ہاشم۔
عقیلہ کا مطلب یعنی ذہین انسان کو، ہوشیار انسان کو، عقل مند انسان کو جو ہے وہ عقیلہ کہتے ہیں، عقیل کہتے ہیں یا عقیلہ کہتے ہیں مؤنث کے لیے۔ تو بی بی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو جو ہے عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ کس طرح بیوی جو ہے کوفے میں درس قرآن دیتی تھی، کس طرح بیوی جو ہے کوفے میں کوفے کی عورتوں کے لیے جو ہے درس معرفت بیان کرتی تھی، درس قرآن بیان کرتی تھی۔ اسی لیے ان تمام القاب میں سے، ان تمام اوصاف میں سے جو ہے حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا جو سب سے مشہور لقب ہے وہ ہے عقیلہ بنی ہاشم۔ عقیلہ یعنی ذہین، عقیلہ یعنی ہوشیار۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں روایات اور احادیث کی روشنی میں تو عقل مند انسان جو ہے کس کو کہا جاتا ہے، اور عقل جو ہے کن چیزوں سے فائدہ اٹھاتی ہے، عقل مند انسان کس کو کہا جاتا ہے، عقل کیا ہے؟ جس طرح کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو عقیلہ بنی ہاشم کہا گیا، جب ہم احادیث اور روایات کی طرف رجوع کرتے ہیں تو عقل کے بارے میں ہمیں بہت سی روایات ملتی ہے، بہت سی احادیث ملتی ہے۔ جس طرح کہ امام باقر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جب عقل کو خلق کیا تو اس کے بعد عقل سے مخاطب ہو کر پروردگار عالم نے کہا کہ قریب آؤ۔ اس کے بعد جب عقل قریب آ گئی تھی تو پروردگار عالم نے عقل سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ واپس جاؤ، تو عقل واپس پلٹ گئی تھی۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے عقل سے تیسری مرتبہ مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم ہے کہ تم سے زیادہ بہترین مخلوق کو میں نے خلق نہیں کیا، اور ہاں جن بندوں سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں ان کو کامل طور پر جو ہے اس عقل کو میں نے عطا کیا ہے۔ یہ عقل ہے امام باقر علیہ السلام کی زبان مبارک سے کہ کیا بیان فرماتے ہیں مولا عقل کے بارے میں۔ اسی طرح کسی شخص نے امام ششم صادق آل محمد امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، فرزند رسول عقل کیا ہے؟ امام سے پوچھا گیا کہ عقل کیا ہے؟ تو امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ عقل اسے کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان خدا کی اطاعت کرے اور جنت کو حاصل کر لے۔ تو اس شخص نے پھر پوچھا کہ مولا جو معاویہ کے پاس عقل تھی تو اس کے بارے میں کیا؟ تو امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ معاویہ کے پاس عقل نہیں تھی بلکہ اس کے پاس شیطنت تھی۔ وہ بظاہر یہ ظاہر کرتا تھا کہ اس کے پاس عقل ہے اور وہ عقل مند ہے، در حالت کے پاس اس کے پاس حقیقی عقل نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ عاقل شخص وہ ہے کہ جو اپنی عقل کے توسط سے، جو اپنی عقل کے سبب سے جنت کو حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ عاقل کسے کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص بہت عقل مند ہے، یہ شخص بہت عقل مند ہے، یہ شخص بہت عقل مند ہے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ عاقل شخص، عقل مند شخص کی 4 صفتیں ہوتی ہے۔ جس شخص میں جو اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہو، جو اپنے آپ کو ہوشیار اور عاقل کہتا ہو، اگر ان میں یہ 4 صفتیں پائی جاتی ہو تو وہ حقیقی معنوں میں عقل مند ہے، حقیقی معنوں میں عاقل ہے، حقیقی معنوں میں ہوشیار ہے۔ تو میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ عقل مند انسان کی 4 خصوصیات ہوتی ہے، 4 خوبیاں جو ہیں، 4 صفتیں عقل مند انسان میں ہوتی ہے۔ نمبر 1، ان عقل الناس عبد عرف ربہ فاطاعہ۔ پہلی صفت عقل مند انسان کی رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ وہ عقل مند انسان خدا کی حقیقی معنوں میں عبادت کرے اور خدا کی اطاعت کرے۔ بس پہلی صفت عقل مند انسان کی یہ ہے کہ وہ عبد خدا حقیقی معنوں میں بنے اور خدا کی اطاعت کریں۔
صرف یہ کہنا کہ میں نے خدا کو پہچان لیا ہے، صرف یہ کہنا کہ دنیا میں کوئی خالق ہے، صرف یہ کہنا کہ میں خدا کی عبادت کہ میں صرف خدا کو میں نے پہچان لیا ہے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ پہچان کے ساتھ ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں عقل مند انسان وہ ہے کہ جو پہلے خدا کو پہچانتا ہے، اس کے بعد پہچان کے بعد خدا کی اطاعت کریں، خدا کی اطاعت کرے۔ اطاعت جو ہے، جو حقیقی معنوں میں اپنی زندگی میں قدم بقدم خدا کی اطاعت کرتا ہے، رسول خدا کی نظر میں وہ شخص عاقل ہے۔ خدا کی پہچان کے ساتھ ساتھ خدا کی اطاعت بھی کرنا یہ ضروری ہے، اور اسی چیز کو ہم حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں واقع کربلا میں، کہ اتنی مصیبتوں کو دیکھنے کے بعد، اتنی تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بعد امام سجاد علیہ السلام بیمار کربلا فرماتے ہیں کہ شب عاشور سے لے کر شام غریبہ کے وقت بھی اتنی مصیبتوں کو دیکھنے کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہا، میری پھوپھی زینب کو جب میں نے دیکھا تو نماز تہجد پڑھ رہی تھی، عبادت خدا میں مصروف تھی، عبادت خدا میں مشغول تھی، مصروف تھی میری پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا۔ اتنی تکلیفوں کے بعد، اتنی لاشوں کو دیکھنے کے بعد، تب بھی میری پھوپھی حضرت زینب شام غریبہ کے وقت بھی خدا کی عبادت میں مصروف دکھائی دیتی ہے۔ عزیزان من، برادران وخواہران، مومنین و مومنات، ہمارے معاشرے میں خدا نخواستہ اگر کسی انسان کی زندگی میں مشکلات آ جاتی ہے، رکاوٹیں آ جاتی ہے، خدا نخواستہ کوئی مصیبت انسان دیکھ لیتا ہے، تو بہت سے ایسے انسان ہیں کہ جو بجائے یہ کہ خدا سے مزید قریب ہو جائیں، بجائے یہ کہ اپنی عبادات میں اور مضبوط ہو جائیں، تو اس حالت میں جب مصیبتیں آ جاتی ہیں انسان کی زندگی میں، کچھ ایسے انسان ہیں کہ جو خدا سے دور ہو جاتے ہیں، خدا کی عبادت میں سستی کر جاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن میں بھی ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں کوئی مشکل یا کوئی مصیبت آ جائے تو دو چیزوں کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ انسان کی زندگی میں اگر کوئی مصیبت آ جائے تو عاقل شخص وہ ہے قرآن کے مطابق کہ جو صبر کا دامن اپنے ہاتھوں میں تھام کے رکھتا ہے، اور وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مزید خدا کی عبادت کرتا ہے۔ ان دو چیزوں کو انسان سبب بناتا ہے، وسیلہ بناتا ہے تاکہ اس آزمائش میں انسان کامیاب ہو جائے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ عاقل شخص کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ خدا کو پہچانے، اور خدا کو پہچاننے کے بعد خدا کی اطاعت کرے، اور یہی چیز، اس کا مصداق جو ہے، ہم حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی میں دیکھتے ہیں واقع کربلا میں، کہ اتنی مشکلات اور اتنی مصیبتوں کو برداشت کرنے کے بعد بھی تہجد نماز شب قضا نہیں ہوتی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی۔ یہ پہلی صفت عقل مند انسان کی جو پہلی صفت ہے، اگر یہ صفت ہو تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہ شخص حقیقی معنوں میں عاقل ہے اور عقل مند ہے۔ دوسری صفت کہ جس کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر یہ صفت بھی کسی انسان میں ہو تو وہ حقیقی معنوں میں عقل مند ہے، وہ کیا ہے؟ وَعَرَفَ عَدُوَّهُ فَعَصَاهُ، کہ وہ اپنے دشمن کو پہچانتا ہو، اپنے دشمن کو پہچانتا ہو۔ انسان خدا کی عبادت کریں، انسان خدا کی اطاعت کریں، انسان خدا کو پہچانے، اس کے علاوہ اپنے دشمن کو بھی پہچانے، جس طرح کہ قرآن میں ارشاد ہو وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اپنے دشمن کو پہچانو۔ دشمن شناسی بہت ضروری ہے انسان کی زندگی میں۔ ایک تو یہ کہ انسان اپنے معاشرے میں جو ہے بہت سے ایسے ظالم لوگوں کو دیکھتا ہے، دشمنوں کو دیکھتا ہے، اسی طرح انسان کی روح کا بھی ایک دشمن ہے، اور وہ دشمن ہے شیطان۔ دونوں دشمنوں کو انسان جو ہے وہ کوشش کرے کہ اپنی زندگی میں، عقل مند انسان وہی کہ اپنی زندگی میں دونوں دشمنوں کو پہچانے، شیطان کے حربوں کو بھی پہچانے اور دنیاوی دشمنوں کو بھی پہچانے۔
اسی طرح حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی میں واقع کربلا کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو دشمن شناسی حضرت زینب سلام اللہ علیہ، کس طرح بابصیرت تھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کہ اپنے دشمنوں کو پہچان لیتی تھی۔ شام غریبہ کے بعد جب یہ کاروان جو ہے ایک دو دن کے بعد جب اس کاروان کو کوفہ لے کے آتے ہیں تو یہ وہ شہر تھا کہ جہاں پر 20 سالوں تک حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے زندگی گزاری تھی۔ یہاں اسی شہر میں عورتوں کو درس قرآن دیا کرتی تھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ، درس تفسیر قرآن، درس معرفت دیا کرتی تھی۔ لیکن دیکھیں کہ جب اس شہر میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ واپس وارد ہوتی ہے، داخل ہو جاتی ہے، تو کوفہ کے لوگوں سے کس طرح مخاطب ہو کر بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے خطاب کیا، یہ دشمن شناسی ہے۔ یہاں کوفہ کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر بی بی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا گھرانہ کون ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میرے نانا تھے، یا مولا علی علیہ السلام میرے بابا تھے، اس طرح خطاب نہیں کیا، بلکہ بی بی جو ہے کوفہ کے لوگوں سے مخاطب ہو کر آتی ہے کہ جانتے ہو کہ تم سب نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا، جانتے ہو کہ تم لوگوں نے کس کا قتل کیا، جانتے ہو کہ تم نے اپنے محشر کو، اپنی آخرت کو خراب و برباد کر دیا، اب رو، اپنے آپ کو پیٹو۔ اس طرح بی بی مخاطب ہو کر بات کرتی ہے کوفہ والوں کے ساتھ۔ لیکن دوسری طرف سے جب بی بی کو دربار میں لے کے آتے ہیں، اب ذرا دیکھیں یہاں پہ دشمن شناسی ہے۔ دربار میں جب لے کے آتے حضرت بی بی سلام اللہ علیہ کو، تو ابن زیاد ملعون کس طرح، کس عجیب لہجے سے، طنزیہ لہجے کے ساتھ حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے ہم کلام ہوتا ہے کہ تم نے دیکھا خدا نے تمہارے گھرانے کو رسوا کر دیا، نعوذ باللہ۔ بہت کچھ کہتا ہے، بہت کچھ بکواس کرتا ہے، لیکن حضرت زینب سلام اللہ علیہ وہاں پر جو ہے دشمن کو کس طرح لہجے میں، عجیب سخت لہجے میں جو ہے، لہجے علی میں کس طرح بی بی زینب سلام اللہ علیہ جواب دیتی ہے کہ اے ملعون، خدا نے ہمیں نہیں بلکہ تمہیں رسوا کر دیا۔ اور بی بی کا وہ مشہور و معروف جملہ کہ ہم نے تو مصیبتیں نہیں دیکھی، ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یہ دشمن شناسی ہے۔ وہاں کوفہ کے لوگوں کے ساتھ کس طرح مخاطب تھی، یہاں دربار میں جو ہے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا لہجہ الگ ہوتا ہے، اور کس طرح یہاں پہ گفتگو کرتی ہے کہ ما رأیت الا جمیلہ، میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا۔ پس عزیزان من، عقل مند انسان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ دشمن شناس ہوتا ہے، اپنے دشمن کو پہچان لیتا ہے۔ تو یہ دو صفتیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ عقل مند انسان میں 4 خصوصیات ہوتی ہے۔ پہلی خصوصیت پھر دہرا رہا ہوں کہ خدا کو پہچانتا ہے، اور خدا کی پہچان کے بعد خدا کی اطاعت کرتا ہے۔ دوسری صفت، یہ عاقل انسان دشمن شناس ہوتا ہے، اپنے دشمن کو پہچان لیتا ہے۔ تیسری صفت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وَعَرَفَ الدَّارَ اِقَامَتِهِ فَأَصْلَحَهَا۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ تیسری خصوصیت عقل مند انسان کی یہ ہے کہ وہ اپنی منزل کو پہچان لیتا ہے، اپنے گھر کو پہچان لیتا ہے۔ گھر سے مراد یہ ہے کہ میں کہاں پہ آیا ہوں، میں کہاں پہ تھا، کہاں پہ ہوں، اور کہاں پہ مجھے جانا ہے۔ گھر سے مراد، منزل سے مراد یعنی دنیا، اپنی دنیا کی معرفت کہ میں اس دنیا میں کس لیے آیا ہوں، کس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ آیا اس دنیا میں اگر میں آیا ہوں تو سارا اختیار میرے پاس ہے، اس دنیا میں آیا ہوں تو جو میرا دل کرے میں وہ کروں، اس دنیا میں آیا ہوں کوئی مقصد نہیں ہے میرا، نہیں، بلکہ عقل مند انسان وہی ہوتا ہے کہ عرف دار اقامت ہی، بلکہ پہچان لیتا ہے کہ اس وقت میں کہاں پہ ہوں۔ وہی دنیا شناسی کے بارے میں ہے کہ یہ دنیا، امام علی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ایک مسافر خانے کی طرح ہے۔ جس طرح انسان ٹریول کرتا ہے، کسی اور ملک میں جاتا ہے، وہاں اس ملک میں ہوٹل میں ایز اے مسافر رکتا ہے، وہاں پہ کچھ دن، 1 ہفتہ 2 ہفتہ، اس کے بعد وہ مسافر خانہ، وہ ہوٹل چھوڑ دیتا ہے۔
واپس اپنے گھر آ جاتا ہے۔ اسی طرح مولا علی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں یہ دنیا بھی ایک مسافر خانے کی مانند ہے۔ ہم کس لیے اس دنیا میں آئے ہیں؟ ہمارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا؟ عقل مند انسان وہی ہے کہ جو اس دنیا میں آنے کا اصل مقصد سمجھے، اور اصل مقصد اس دنیا میں آنے کا کیا ہے، وہ اس کا جواب قرآن میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ کہتا ہے میں نے انسان اور جنات کو خلق نہیں کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ میری معرفت کو حاصل کریں۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ہمیں اس دنیا پر جو ہے یقین نہیں رکھنا چاہیے۔ کوئی انسان 40 سال کی عمر میں، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال، کوئی 100 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب ہمیں یقین ہو کہ ہمارا اصل ٹھکانہ جو ہے یہ دنیا نہیں ہے بلکہ عالم برزخ، اور عالم برزخ کے بعد محشر جو ہے ہمارا آخری ٹھکانہ ہے اور دائمی ٹھکانہ ہے، تو انسان اس دنیا کے لیے کہ جو ہمارا آخری ٹھکانہ ہے، اس دنیا میں کوشش کرتا ہے کہ اپنے ساتھ اس دنیا کے لیے کچھ لے کے جائے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، چاہے کوئی حاکم ہو، چاہے کوئی ظالم ہو، چاہے کوئی بادشاہ ہو۔ تاریخ کو جب ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں، بڑے بڑے نمرود گزرے، بڑے بڑے فرعون گزرے، سب کے سب اس دنیا سے چلے گئے۔ اسی طرح سرزمین کربلا میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا دربار میں جو ہے کس طرح مخاطب ہو کر فرماتی ہے کہ پروردگار عالم نے ہماری محبت کو سب کے دلوں میں ہماری محبت کو ڈال دیا ہے، اور یہ محبت جو ہے کوئی بھی ہمارے چاہنے والوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتا ہے۔ وہ حاکم جو اپنے آپ پر بہت مغرور تھا، بہت تکبر کرتا تھا دربار میں، ان کے نام و نشان آج ختم ہو چکے ہیں۔ 1400 سال کے بعد ان کے نام و نشان ختم ہو چکے ہیں۔ دوسری طرح سے آپ دیکھیں یزید ملعون تھا جو اپنے آپ کو حاکم کہتا تھا، بادشاہ کہتا تھا، آج اس کی قبر کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ دوسری طرح سے آپ دیکھیں 4 سالہ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ کو آپ دیکھیں، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ کو آپ دیکھیں۔ جو اپنے آپ کو حاکم کہتا تھا، جو اپنے آپ کو بادشاہ کہتا تھا، جو اپنے آپ کو صاحب اختیار کہتا تھا، جو اس دنیا کو اپنے لیے سب کچھ سمجھتا تھا، اس دنیا کو اپنے لیے آخری اور دائمی ٹھکانہ سمجھتا تھا، وہ خود بھی مٹ گئے اور ان کی دنیا بھی ختم ہو گئی۔ لیکن 1400 سال کے بعد بھی الحمدللہ آج بھی ذکر حسین و زینب ہوتا ہے۔ 1400 سال پہلے بھی ذکر زینب و حسین ہوتا تھا، 1400 سال کے بعد اب بھی اور تا بقیامت ذکر حسین و زینب سلام اللہ علیہا ان کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اسی لیے تیسری صفت، تیسری خصوصیت عقل مند انسان کی یہ ہے کہ وہ اپنی دنیا، اپنی منزل کو، اپنے مقصد کو پہچان لیتا ہے۔ چوتھی اور آخری صفت اور آخری خصوصیت عقل مند انسان کی چوتھی صفت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وَعَرَفَ السُّرْعَةَ رَحِيلِ۔ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے کہ جو یہ سوچتا ہے کہ میں نے تیزی کے ساتھ، جلدی سے جو ہے میں نے ایک جگہ سے کہاں پہ جانا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عقل مند انسان وہی ہے کہ یہ دنیا جہاں پہ میں آیا ہوں، اس زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر میں 40 سال بھی زندگی گزاروں تو آخر میں مجھے یہاں سے جلدی جانا ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری 40، 50، 60 سال، 100 سال کی زندگی بہت زیادہ ہے۔ ہم بہت اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی جو ہے ابھی تک تو بہت سال رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر دوسری طرف سے عقل مند انسان یہ سوچے کہ میں رات کو جب سوتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ صبح میری آنکھیں کھلے گی یا نہیں کھلے گی۔ اسی لیے حضرت نوح نبی سے علی نبی علیہ وسلم سے، جو بزرگ انبیاء میں سے تھے، شیخ الانبیاء جن کو کہا جاتا تھا، کہ جن کی عمر کے بارے میں 2500 سال بھی ہے، 2700 سال بھی ہے، 2800 سال، مختلف روایتیں ہیں کہ انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ ہم 2500 سال کو اگر مد نظر رکھیں کہ 2500 سال حضرت نوح نے زندگی گزاری ہے، اور جب مالک الموت نے روح قبض کرنے کے لیے آئے تھے تو پوچھا تھا کہ
آپ کی یہ 2500 سال کی زندگی کس طرح گزری ہے؟ تو حضرت نوح نے کہا تھا کہ واللہ خدا کی قسم یہ 2500 سال اتنے جلدی گزر گئے کہ جس طرح سے میں ایک بند کمرے میں ایک دروازے سے داخل ہوا اور اسی کمرے میں دوسری طرف سے ایک دروازے سے نکلا ہوں، یہ 2500 سال اتنے جلدی جو ہے وہ گزر چکے اور ختم ہو گئے۔ تو اندازہ لگائے یہ دنیا بہت تیزی سے گزرنے والی ہے، یہ زندگی بہت تیزی سے گزرنے والی ہے، مگر عقل مند انسان، عاقل انسان وہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کے ہر لحظے سے فائدہ اٹھائے۔ جب بھی اپنی زندگی میں کوئی کسی عمل کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو ذہن میں یہ رکھیں کہ میں نے اس قدم کا اللہ کو بروز محشر جو ہے جواب دینا ہے، بروز قیامت جو ہے میرے نام عمل میں وہ دنیا میں لکھا جاتا ہے اور نام عمل کو کھول کر بروز قیامت مجھے دکھایا جائے گا۔ تو عقل مند انسان وہ ہے کہ اس دنیا کو دائمی نہ سمجھے، یہ دنیا بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ انسان کو اپنی زندگی پر اتنا مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ ہوشیار اور عاقل انسان وہی ہے کہ جو اپنے نیک اعمال کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ پس عزیزان من، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے بہترین القاب میں سے بہترین لقب جو ہے وہ عقیلہ بنی ہاشم، عقیلہ ہوشیار انسان کو، زرنگ انسان کو، عاقل انسان کو کہا جاتا ہے۔ عاقل کون ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عاقل انسان میں 4 صفتیں ہوتی ہے کہ خدا کی اطاعت کرتا ہے، دشمن شناس ہوتا ہے، وہ اپنی منزل کو، اپنے مقصد کو پہچان لیتا ہے، یہ تیسری صفت، اور چوتھی صفت یہ ہے کہ جلدی سے جو ہے اس دنیا سے اپنی منزل کی طرف جو ہے کوچ کر جاتا ہے۔ تو جس کی تفسیر کے بارے میں تفصیل کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جلدی سے مراد کیا ہے؟ جلدی سے مراد یہی ہے کہ انسان اپنی اس زندگی کو زیادہ نہ سمجھے، اس زندگی کو مختصر سمجھے کہ میں نے اس دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ جب انسان کے ذہن میں یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں نے تو اس دنیا سے جانا ہے، تو اس صورت میں جو ہے انسان کی زندگی میں مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہے، انسان کے دل میں معرفت خدا بڑھ جاتی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے صدقے میں ہمارے دلوں کو معرفت اہل بیت علیہ السلام سے منور فرمائیں۔ تو شب رحلت حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہے، وہ بیوی کہ جو فرماتی تھی کہ جتنی مصیبتیں جو ہے میں نے برداشت کی ہے، اتنی مصیبتوں کو حضرت زینب نے برداشت کیا، مگر صبر کا دامن بیوی نے نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا بہن زینب صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، بےتابی نہیں کرنی ہے۔ کتنی لاشوں کو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا، شب عاشور کس طرح اون و محمد کو تیار کرتی ہے، کس طرح ایک ایک چاہنے والوں کی طرف شب عاشور جو ہے بی بی زینب جو ہے دیکھ رہی تھی اور رو رہی تھی اور عبادت خدا میں مصروف تھی حضرت زینب سلام اللہ علیہا۔ وہی ہوا کہ عاشور والے دن بیوی نے کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ ابو الفضل عباس کی لاش کے ٹکڑے دیکھے، علی اکبر کا جگر دیکھا، علی اصغر کی ننھی گردن دیکھی، اون و محمد کے لاشیں دیکھے، سب کو برداشت کیا بی بی نے۔ لیکن اس وقت، آخر وقت، جب 70 قدم دور کھڑی تھی بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور شمر ملعون کند خنجر لے کر سینہ حسین پر بیٹھا تھا، اللہ اکبر، ایک بہن کس طرح برداشت کریں، اور وہ بھی حسین جیسے بھائی کے سینے پر، شقی الاشقیاء سینہ حسین پر بیٹھ کر کند خنجر سے کسی بہن کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ کند خنجر چلائے۔ بی بی زینب 70 قدم دور کھڑی تھی۔ کون بی بی؟ وہ بی بی جو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیک یا بنت امیر المومنین،
السلام علیک یا ام المصائب یا زینب بی بی زینب سلام اللہ علیہا 70 قدم دور کھڑی تھی، رو رو کے کہتی تھی میرے حسین کو نہ مارو، جب کند خنجر جلنے لگا بی بی رو کے فرماتی تھی بیویوں کا آخری سہارا حسین، میری ماں زہرا کی آنکھوں کا تارا حسین، زینب کی مصیبت، زینب کی مشکلات اس وقت شروع ہوئی جب حسین کا کٹا ہوا سر نوک نیزہ پہ بلند ہوا۔ عمر سعد نے جب کہا لوٹ لو اہل خیام کو، لوٹ لو، بس یہی کہنا تھا یہاں سے زینب کی مصیبت شروع ہو جاتی ہے۔ خیموں کو آگ لگائی گئی، بیبیوں کے سر سے چادریں چھینی گئی، اللہ اللہ، تازیانے مارے گئے۔ وہ زینب جب مدینہ سے کاروان نکل رہا تھا، ایک ایک بی بی سوار ہوئی، ایک ایک بندہ سوار ہوا۔ جب بی بی زینب سوار ہونے لگی تو عباس نے کہا تھا اپنی نظروں کو نیچے رکھے، میری شہزادی زینب سوار ہونا چاہتی ہے، مگر جب لوٹا گیا چادریں چھینی گئی، تازیانے مارے گئے۔ جب بیویوں کو اسیر بنا کے لے کے جانے والے تھے، بیویوں کے ہاتھ رسیوں میں باندھے گئے۔ یقیناً بی بی زینب نے فرات کی طرف دیکھ کر کہا ہوگا عباس، عباس، میرا بھیا عباس کہاں ہو؟ مجھے نہیں پتا بی بی کس طرح سوار ہوئی، ہاں مگر جب قتل گاہ تک پہنچ جاتی ہے، ہاتھ رسیوں میں بندھے تھے، کس طرح اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پہ لاش حسین پہ گراتی ہے، رو رو کر کہتی ہے کیا تو میرا وہی بھیا حسین ہو؟ بی بی نے حسین کو نہیں پہچانا، کس طرح پہچان لیتی؟ جسم حسین میں سر نہیں تھا، تیروں سے بھرا ہوا تھا۔ یا زینب الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔